نہ جانے کون سی شہرت میں انسان کو ناز ہے جو آخری غسل کے لیے بھی محتاج ہے۔ جب گناہ کے باوجود رب العزت کی نعمتیں تمہیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ وقت برا نہیں ہوتا، بس کچھ لوگ وقتی ہوتے ہیں۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جب لوگ تکلیف میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا کام خود اپنے ذمہ لینا چاہتا ہے۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ تم زبان سے کچھ کہو یا نہ کہو، اللہ پاک تمہارے دل کے حال جانتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔ وہ یہ اسے عطا اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت کے بنا کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ افسوس ان کے پاس وقت نہیں اور ہمارے پاس قسمت نہیں۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ عورت کے لباس پہ اگر دوپٹہ نہ ہو تو لباس کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو ادھورا ہی رہتا ہے۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ حوا کی بیٹی بے وقوف خوش فہم چار لفظوں کی مار، محبت کے نشے میں شادی کا وعدہ کرنے والے کو سب کچھ سونپ دیتی ہے، یہ نہیں سوچتی کہ وہ ایک مرد ہے، اگر جو مکر گیا تو کہاں جائے گی۔ خاموشی کو سمجھنا سیکھ لو، کیونکہ ٹوٹے ہوئے لوگ لفظوں کو استعمال نہیں کرتے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ کسی کا سکون اور زندگی چھیننے کا کفارے نماز و روزوں اور عبادتوں سے ادا نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی رہ چکے ہوتے ہیں جو گدھے پہ سواری کے بھی لائق نہیں ہوتے، اور ہم انہیں ذہن پر سوار کر لیتے ہیں۔